السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین آیت نمبر 34 وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو مقرر کیا ہے تاکہ وہ ان مویشی چوپایوں پر اللہ رب العالمین کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں عطا کر رکھے ہیں۔ تو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے تو تم اس کے فرما بردار بنو اور آپ عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں۔ قربانی صرف امت محمدیہ کا حکم نہیں بلکہ سابقہ امتوں میں بھی اللہ رب العالمین کی رضا شکر گزاری اس کی عبادت کے طور پر قربانی کی جاتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں حابیل اور قابیل نے اللہ رب العالمین کے حضور قربانی پیش کی، ایک کی قبول ہوگی اور ایک کی نہیں، جس کا ذکر ڈیٹیل میں ہم سورۃ المائدہ آیت نمبر 27 میں پڑھ چکے ہیں۔ بعض سابقہ امتوں میں قربانی قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے آگ آ کر اسے جلا دیتی تھی، جبکہ امت محمدیہ میں قربانی کی قبولیت کا دار و مدار اخلاص اور تقویٰ پر ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین اس آیت میں فرماتے ہیں کہ قربانی کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرنا، اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا اور اس کی توحید کا اقرار کرنا ہے۔ پھر حکم دیا گیا کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، لہٰذا اسی کے فرما بردار بنو اور عاجزی انکساری اختیار کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ آیت نمبر 35 الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ وہ لوگ کہ جب اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جو مصیبت ان پر آتی ہے اس پر صبر کرنے والے ہوتے ہیں اور نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سچے مومن وہ ہیں کہ جب اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل اس کی عظمت، خوف اور محبت سے لرز اٹھتے ہیں۔ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ شکایت کرنے کی بجائے صبر کرتے ہیں، نماز کی پابندی سے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ گویا اس آیت میں ایک کامیاب مومن کی 4 نمایاں صفات بیان کی گئی ہیں: اللہ تعالیٰ کا خوف، مصیبت پر صبر اور نماز کی پابندی اور اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنا۔ آیت نمبر 36 وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون۔ اور ہم نے قربانی کے اونٹوں کو تمہارے لیے شعائر اللہ میں شامل کیا ہے، ان میں تمہارے لیے بہت بھلائی ہے، تو ان پر اللہ رب العالمین کا نام ذکر کرو کہ وہ گھٹنا باندھے کھڑے رہنے والے ہوں، پھر جب ان کے پہلو گر پڑیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور قناعت پسند اور مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ اس طرح جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قربانی کے بڑے جانور، خاص طور پر اونٹ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ ان میں انسانوں کے لیے دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی بھلائیاں ہیں۔ حکم دیا گیا کہ جب انہیں قربانی کے لیے کھڑا کیا جائے یعنی کہ اونٹوں کو، تو اللہ تعالیٰ کے نام لے کر اس سے ذبح کیا جائے، پھر جب وہ گر جائیں اور ان کی جان نکل جائے یعنی کہ پوری طرح ان کے جسم سے بلڈ بھی ریلیز ہو جائے، ان کا گوشت خود بھی کھایا جائے اور دوسروں کو بھی کھلایا جائے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر خون ابھی باقی رہے
تو وہ جانور حلال نہیں ہوتا. اس لیے پہلے اچھے سے جب اس کی پراپر جان نکل جائے، خون سارا بہہ جائے، پھر اسے ذبح کیا جائے، مطلب پھر اسے آگے اس کے فردر اسے ذبح کیا جائے. خاص طور پر قناعت کرنے والے غریب اور سوال کرنے والے محتاج کو بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں دیا جائے. اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس نے ان جانوروں کو انسانوں کے لیے مسخر کیا تاکہ وہ ان کی نعمتوں پر شکر ادا کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائیں، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.